واسا کے مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ واسا نادہندگان سے بل وصول کرنے میں ناکام۔ فیصل آبادیوں نے واسا کے 4 ارب 60 کروڑ روپے دبا لیے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا بھی واسا کو فائدہ نہ ہو سکا۔ بلوں کی عدم وصولی سے واسا کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ شہر کے سب سے بڑے الائڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب۔ جان لیوا مرض میں مبتلا مریض ادویات کے حصول کے لیے خاک۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی۔ ایمبولینس، اسٹریچرز اور دیگر قیمتی سامان کباڑ میں تبدیل۔ سامان چوری ہونے لگا۔ مریضوں کا انتظامیہ سے مشینری قابل استعمال بنانے کا مطالبہ۔ ٹیکسز پر چھوٹ نے کام دکھا دیا۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں 59% اضافہ ریکارڈ۔ مئی 2020 میں ایکسپورٹس 12 کروڑ 60 لاکھ US ڈالرز رہیں۔ 2021 میں 20 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے ٹیکسز میں کمی کو خوش آئند قرار دیا۔ ایکسائز ٹیکسز میں رد و بدل، سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 1 جولائی سے موٹر سائیکلوں کے ٹوکن ٹیکسز میں اضافہ۔ 70 سی سی پر 1000، 100 سی سی پر 1500 اور 125 پر 2500 تک کا ٹوکن ٹیکس عائد۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 50، ٹوکن ٹیکس میں 75% کمی کی گئی۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان۔ ایس ایم ایز کے لیے کسی بھی چیز کو گروی رکھنے کے بغیر قرض مل سکے گا۔ کاروباری کمپنی یا شخص کی طرف سے 40 سے 50% گارنٹی حکومت دے گی۔ اسٹیٹ بینک کچھ روز میں اسکیم کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی۔ گزشتہ سال کے نسبت رواں سال پیداواری رقبے میں 43% تک کمی۔ جھنگ میں بھی رقبہ 35,000 سے کم ہو کر 20,000 ایکڑ رہ گیا۔ کرونا کیسز کم، مہلکوار اب بھی جاری۔ فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز کا اضافہ۔ جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں کو بہترین علاج کی سہولیات اپنے شہر میں ملیں گی۔ جگر، پیٹ اور آنتوں کی امراض کی تشخیص ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہوگی۔ ہسپتال انتظامیہ نے 1.5 سال بعد انڈوسکوپی مشین ٹھیک کرا کے چیک اپ شروع کر دیا۔ مقامی حکومتوں کے بائی لاز اور بلدیہ کی آن لائن شرائط مختلف ہونے کا انکشاف۔ مقامی حکومتیں 60 دن میں پیدائش اموات سرٹیفکیٹ مفت اندراج کرنے کی پابند۔ بلدیہ ایپ 90 دن کے مفت اندراج کی دعوے دار۔ دوہرے معیار پر شہریوں کے تحفظات۔ ایچ ای سی پیرول 5000، ٹینیورز ٹریکس اساتذہ کا انتظار طویل۔ سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھتے 6 سال بیت گئے، 1 روپیہ تنخواہ نہ بڑھی۔ ٹی ٹی ایس پروفیسرز کا احتجاج، تنخواہ میں 10% اضافے، 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا مطالبہ کیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ملازمین کی یوٹیلیٹی الاؤنس نہ ملنے پر ہڑتال، امتحانات متاثر ہونے کا خدشہ۔ چنیوٹ میونسپل کارپوریشن کا سیکیورٹی نظام توجہ کا منتظر۔ لاکھوں روپے مالیت کے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے غیر فعال۔ کارپوریشن کا قیمتی ریکارڈ اور ہیوی مشینری غیر محفوظ ہو گئی۔ شورکوٹ پتن روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 10 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ شہریوں کے ساتھ مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا۔ اعلی حکام سے سڑک کی جلد تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا۔ رواں مالی سال ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنی ہے یا نہیں؟ پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا یا پھر معافی ملے گی؟ ٹیکس گزار تاحال لا علم۔ ٹیکس بار کی خطوط کے باوجود ایف بی آر معاملہ کلیئر نہ کر سکا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں پاسپورٹ دفاتر کا لنک ڈاؤن، کام سسروی کا شکار۔ حکام نے فائبر وائر کا مسئلہ بتایا جلد حل کرنے کے لیے پرامید۔
انجمن تاجران سٹی کلاتھ بورڈ کا ماہانہ اجلاس جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے صدارت کی. تاجروں کا مہنگائی اور کاروبار مندی کی وجہ سے تحفظات کا شکار. گرے کلاتھ کی قیمت میں اضافے پر کپڑا مزید مہنگا ہونے کا اندیشہ. مرکزی انجمن تاجران کے وفد کی سری 41 بیورو آفس ٹوبہ ٹیک سنگھ آمد. صدر انجمن تاجران فضل حسین بابر نے 41 ٹیم کو سراہا. مسائل اجاگر کرنے اور ریجن کی آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا. دریائے چناب میں سیلاب کے پیش نظر ریسکیو چینیوٹ کی مشقیں. سول ڈیفنس، محکمہ صحت، تعلیم، لائف اسٹاک اور سوشل ویلفیئر کی بھی شرکت. ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران عصمت سمیت دیگر افسران نے جائزہ لیا. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی فیصل آباد میں خصوصی بچوں کے لیے داخلہ مہم شروع. اساتذہ نے گاڑیوں پر فلیکسز آویزاں کر لیے. آگاہی کے لیے لوگوں میں پیمفلٹس بھی تقسیم کیے. اور دی اسمارٹ اسکول جناح کالونی کیمپس فیصل آباد میں مینگو ڈے منایا گیا. اسکول ڈائریکٹر غلام مجتبیٰ اور زاہد مقصود کی شرکت. پیلے رنگ کے کپڑے پہنے طلباء نے آم کھائے. مختلف مقابلوں سے بھی لطف اندوز ہوئے.